جس شخص نے سیب نہ کھایا ہو پھر وہ اس سیب کے ذائقے اور اس کی خوبیوں کے بارے میں جب بات کرے گا تو یقین بنتا نہیں ہے۔ انگلش کی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ ڈو ناٹ جج سم ون until you have walked a mile in their shoes۔ بات یہ ہے کہ اگر اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسن کا مقدمہ کہیں رکھا جائے گا اور اس کا مقدمہ رکھنے والا کوئی اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسن ہی ہوگا جس نے معاشرے کی تلخیوں، مختلف مشکلات اور تمام کیفیات کا خود سامنا کیا ہوگا تو اس میں حقیقت کا عنصر نمایاں ہوگا۔ ہینا سرور المعروف چھوٹی چڑیا، اس نے اپنا مقدمہ اس کتاب کی شکل میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہینا سرور جسے چھوٹی چڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی یہ تصنیف نامکمل زندگی 2022 دسمبر میں شائع ہوئی۔ میری بہن نے اس کتاب کو اپنے والدین اور دوستوں کے نام کیا ہے۔ ضرور کہوں گا کہ جس طرح معاشرے کے حالات کے ساتھ نپٹنے کا عزم اس کتاب کی صورت میں ہینا سرور نے کیا ہے وہ ہم جیسا ہٹا کٹا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہینا سرور کو معذور نہیں کہہ سکتا، بلکہ معذور اور ڈسیبل پرسن وہ ہیں جو اس معاشرے کو آلودہ کر رہے ہیں، جن کی حرکتوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ شروع کرنے سے پہلے میں اس کتاب کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی افسانہ ہے یا کوئی داستان لکھی ہوگی، تو جیسے یہ کتاب مجھے رسیو ہوئی میں نے اس کو الماری کی زینت کر دیا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں بہت حیران رہ گیا کہ اس کتاب میں ہر ایک صفحے پر کوئی نہ کوئی قرآنی آیات، کسی حدیث کا ریفرنس، صحابہ کرام کے واقعات ہر ایک صفحے پر درج ہیں۔ تو یہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اس کتاب کی مقصدیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ نامکمل زندگی کا پہلا باب مقصد حیات اس کتاب کا پہلا باب ہے، اور دوسرا باب انسانیت سے عاری معاشرہ، تیسرا باب انسانی حقوق اور بے حس معاشرہ۔ جب انسان یہ دوسرے اور تیسرے باب پر پہنچتا ہے تو اس باب میں موجود تمام الفاظ ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے معاشرے میں ناانصافیوں، تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں اور یہ تمام چیزوں کا انبار لگایا ہوا ہے دوسرے انسانوں کے لیے۔ اس کے بعد چوتھا باب کمزوروں اور معذوروں کے حقوق، پانچواں باب زمانہ جاہلیت ختم نہ ہو سکا، چھٹا باب عورت کی قدر و منزلت اور حقوق، ساتواں باب ہوا کی بیٹی ظلم سے آزاد نہ ہو سکی۔ میں تمام موضوعوں پر جس طرح ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے تو میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس سوچ میں گم ہو گیا کہ اس پہلوؤں پر میں نے کیوں نہیں پہلے سوچا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمارے ارد گرد بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی زیادتی کر جاتے ہیں کسی لوگوں سے، تو اس کتاب میں بڑے خوبصورتی سے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آخر میں آٹھواں باب زندہ رہنا سیکھیے۔ یہ باب ان تمام دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیف دہ لمحات کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد ہینا سرور نے آخری باب زندہ رہنا سیکھیے میں یہ بات اور یہ موٹیویشن دے دی ہے کہ ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور مشکلات کے بعد انسان کو اس معاشرے میں رہنا کیسے۔ معاشرہ جس اخلاقی پستی کا شکار ہے، اس اخلاقی پستی میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، وہ حقوق ادا نہیں کیے جو حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے تھے۔ اس معاشرے کی اخلاقی پستی کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ تو لاسٹ میں ہینا بچے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ اسی طرح لڑتے رہیں اور پرعزم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ نے یہ خوبصورت کتاب کا تحفہ جو معاشرے میں دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ والسلام۔